اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو خیریت و عافیت سے اور اپنے گھروں میں شاد و آباد رکھیں۔ آج جس نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، ہمارا فی زمانہ روزمرہ معمولات زندگی میں اس کی ہمیں کئی بار ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی جو ہے وہ ہم یہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں یہ عمل ہمارے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی، معاشرتی ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کا اور بڑا فائدہ مند ٹاپک ہے، اور وہ ہے صلح۔ صلح کرنا یا صلح کروانا، دونوں ہی فائدہ پہنچاتے ہیں، دونوں ہی اچھائی کا بھلائی کا درس دیتے ہیں، دونوں ہی ملن کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کا، یونٹی کا، یونائٹڈ ہونے کا درس دیا کرتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ صلح کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، دین اسلام صلح کرانے اور کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور لڑائی جھگڑا جنگ کرنے سے، ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینے سے کون کون سی برائیاں معاشرے میں قوموں میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو شروع کروں گی اللہ رب العزت کی بابرکت کتاب کلام اللہ کی سورہ حجرات کی ایک آیہ مبارکہ کے مفہوم سے، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، بس اگر ان میں کسی میں کوئی انبن ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم صلح کرا دو تاکہ تم پر اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو۔ یہ آیہ مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو 3 دن کے اندر اندر اپنی ناراضگی کو ختم کر دے، کیونکہ اگر 3 دن سے زیادہ اس ناراضگی کو بڑھا دیا گیا تو دونوں ناراض ہونے والے دونوں فریقین جو ہے وہ گناہگار ہوتے ہیں، اور جس نے پہل کر دی تو وہ ثواب کا زیادہ حقدار ہے۔ تو آج ہم نے سیکھا کہ کلام اللہ میں بھی صلح کرنے کے کیا فوائد بتائے گئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑ کر رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے، ایک دوسرے سے محبت کا درس دینے کا ہی حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر بظاہر طور پر دیکھا جائے تو ہم جب کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں، ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق 3 دن سے کم کے اندر اپنی ناراضگی کو بھی ختم کر دیں۔ ہماری غلطی ہے تو بھی معافی مانگ لیں، اور اگر رشتہ ہمیں لگ رہا ہے کہ معافی مانگ لینے سے جو ہے وہ استوار ہو جائے گا، وہ صحیح ہو جائے گا، تو چاہیے کہ معافی مانگ لیں۔ آپ کو یہاں ایک بات آپ کی گوش گزار کرتی چلوں کہ معافی مانگنے کا مطلب رشتہ ختم کرنا یا رشتے کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کرنا نہیں ہوتا۔ یا جو معافی مانگ رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے اور وہ ہی قصوروار تھا۔ ہر معافی مانگنے والا قصوروار نہیں ہوتا، بلکہ معافی مانگنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص میں رشتے نبھانے کی صلاحیت موجود ہے، اور نہ معافی مانگنے والے سے زیادہ معافی مانگنے والے کے اندر رشتے نبھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ رشتوں کو استوار رکھنا چاہتا ہے، وہ صلح کرنا چاہتا ہے، وہ رشتے جوڑے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ جھک رہا ہے، وہ لچک اپنے اندر، اپنے کردار کے اندر پیدا کرتے ہوئے تمام تر غلط فہمیاں، ناراضگیاں، بدمزگیاں ختم کر کے وہ رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بہت سارے خوبصورت رشتے عطا فرمائے ہیں، چاہے وہ والدین کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، میاں بیوی کا رشتہ ہو، یا اور دیگر رشتہ داران ہوں، ہمارے کزنس ہوں، دوست احباب ہوں، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کام سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، جہاں ہم رہتے ہیں تو وہاں ہمارے پڑوسی ہوں۔ ہر کسی سے ہمیں رشتے نبھا کر رکھنا ہے، ہر کسی سے ہمیں رشتہ جوڑے رکھنا ہے۔ بڑی سادہ سی مثال دوں گی لیکن بڑے کام آتی ہے ہمارے، کہ جب ہمارے جسم میں جتنے، اگر دیکھا جائے جسم کی بناوٹ جس طرح سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی ہے، جسم میں بھی جوڑ ہیں۔ اگر ایک بھی جوڑ میں تھوڑی سی تکلیف، تھوڑا سا نقص آ جائے، یا کوئی جوڑ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، کوئی بھی جوائنٹ جو ہے ہمارے جسم کا، ایک کلائی ہے، ایلبو ہے، گھٹنا ہے، شولڈر ہے، اگر یہ علیحدہ ہو جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی نہج پر، اسی انداز میں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارے جسم سے اگر کوئی بھی جڑا ہوا حصہ علیحدہ کر دیا جائے تو ہمیں انتہائی شدید تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس جسم کے حصے کو علیحدہ کرنے کے بعد انسان معذور کہلاتا ہے، یہ اس کا جسمانی تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت نے ہمیں جب دنیا میں پیدا فرمایا تو بہت سارے رشتے عطا فرما دیے، ماں باپ کے رشتہ عطا فرمایا، بہن بھائیوں کا عطا فرمایا، پھر جیسے جیسے زندگی آگے بڑھی تو میاں بیوی کا، اولاد کا، اور دیگر رشتہ دار، دوست احباب، سب کا، معاشرے کا ہمیں ایک فرد بنایا۔ اب اگر ان میں سے ہم کسی سے صلح نہیں کرتے، رابطے تعلقات ختم کر دیتے ہیں، اپنے جھگڑے کو ختم کر کے محبتوں کا پیغام نہیں دیتے، تو ہماری زندگی بھی رشتوں کے اعتبار سے معذوری کا شکار ہو جاتی ہے۔
جو بھی رشتہ ختم کر دیا، جس سے بھی لڑائی جھگڑا اتنا بڑھا لیا کہ تا عمر اس سے پھر اب ناراضگی رکھنی ہے، اس سے کبھی صلح نہیں کرنی، تو آپ سوچئے یہ آپ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی کو نہ بڑھاؤ، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ناراضگیوں کو ختم کر کے محبت کا پیغام بھیجیں۔ اور وہ لوگ تو بہت ہی زیادہ ثواب کے حقدار ہوتے ہیں، بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے مقرب ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے 2 مسلمان بھائیوں میں یا بہنوں میں آپس میں نا اتفاقی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، اور وہ دونوں کو ملا کر ان میں جو ہے وہ محبت کا پیغام عام کرتے ہیں، ان میں صلح کرواتے ہیں۔ اب یہ صلح جب تک قائم رہتی ہے، یہ صلح جب تک چلتی رہتی ہے، محبتیں جب تک چلتی رہتی ہیں، ثواب صلح کروانے والے کو بھی ملتا رہتا ہے۔ تو سوچیے کتنا خوبصورت عمل ہے۔ اور اگر میں تاریخ کے اوراق دہراؤں تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، کہ جب پہلے کے زمانے میں کہیں لڑائی جھگڑا ہو جایا کرتا تھا تو خاندان کے بڑے بزرگ بیٹھ کر صلح صفائی کروا دیا کرتے تھے۔ جو بھی کھٹ پٹ، جو بھی انمن، جو بھی نا اتفاقیاں ہوا کرتی تھیں، جب بڑوں نے فرما دیا کہ بس بات ختم کر دو، آپس میں مل جاؤ، گلے ملو، دوستی دوبارہ سے ڈیولپ کرو اور سارے معاملات بھول کر نئی زندگی کا آغاز کرو، تو ان کے چھوٹے ان کے فرما بردار ہوا کرتے تھے۔ یہ بات مان کر، چاہے کتنی ہی بڑی خلش کیوں نہ ہو، اپنے بزرگوں کی بات کا مان رکھتے ہوئے وہ رشتے جوڑ لیا کرتے تھے، استوار کر لیا کرتے تھے۔ تو آج آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ کے آس پاس ارد گرد کہیں ناراضگی، نا اتفاقی ہے اور صلح کی ضرورت ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ صلح کروائیں، دونوں میں محبتیں قائم کروائیں۔ اور اگر آپ خود کسی سے ناراض ہیں یا آپ سے کوئی ناراض ہے تو جا کر اپنے رشتوں کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ معافی کا اگر گنجائش ہے تو معافی مانگ لیجیے۔ کسی کی آپ نے دل دکھا دیا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، تو اپنے رشتوں کو بھی جوڑیے، اور ارد گرد معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، جو رشتے کمزور ہو رہے ہیں، ان کو بھی مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی عمل سے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ مہیا فرما دے، یہی عمل اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عمل صدقہ جاریہ بنے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی۔ تب تک جتنے بھی رشتے آپ سے کمزور ہو رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یکجہت کر دے۔ اللہ رب العزت ہم سب تمام کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔